جی کون؟ امی ابو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، یعنی اپنے والدین کی فرما برداری کرو۔ آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما، اور اگر تمہارے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو آ جائے تو اس میں فلا تقل لهما اف، تو اللہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے اف بھی مت کہو۔ اف، کوئی اف سے چھوٹا لفظ ہے کوئی؟ یعنی اپنے والدین کے سامنے غصہ نہ کرو، ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا اور ان کو الٹا جواب نہیں دینا۔ کہتے ہیں نا بچے مجھے ہی سارا کام بتاتے رہتے ہو، جب گھر میں آتا ہوں جب بھی مجھے باہر کوئی سامان منگانا ہو یا تم کسی کام میں مصروف ہو اور امی یا ابو کوئی کچھ کام بتا دیں تو پھر جھنجھلانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں فلا تقل لهما اف، والدین کے سامنے اونچی آواز تو دور کی بات ہے اف بھی نہیں کہنا۔ تمہیں بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو چند مہینہ پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تو اپنے والد کو تو دیکھا ہی نہیں تھا لیکن والدہ کو بہت یاد کرتے تھے، اور ہمارے نبی بھی فرماتے تھے کہ کاش مریم، دھیان سے سنو، ہمارے نبی فرماتے تھے کہ کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے کچھ کام بتاتی، مجھے بلاتی کہ بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے جاتا، جی امی بتاؤ کیا کام۔ نماز سے بڑی عبادت ہے کوئی؟ نماز پڑھتے ہوئے آپ سلام بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کھا نہیں سکتے، ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، کسی سے بات نہیں کر سکتے، فالتو میں ہلنا جلنا بھی منع ہے، اور چہرہ بھی قبلے سے نہیں پھیر سکتے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، اگر میری امی مجھے آواز دیتی تو میں نماز ہی چھوڑ دیتا کہ نماز تو میں بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے آپ بتاؤ کیا کام ہے۔ تو اتنا احترام اور اتنا بڑا درجہ ہے والدین کا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ اور اللہ نے آگے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے کندھے جھکا کے کھڑا ہوا کرو، سر جھکا کے بات کیا کرو، یہ نہیں کہ آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں، اونچی آواز سے بات کر رہے ہیں۔ بعض بچوں کی شکایت آتی ہے کہ کھانا جو بھی گھر میں بنتا ہے اس کو کھاتے نہیں ہیں، اس میں عیب لگاتے ہیں، میں نہیں کھاتا دال، مجھے چکن فرائی چاہیے، یہ کیا بنا دیا آج، لوکی کی سبزی بنا دی۔ جو گھر میں بن جائے، اب دیکھو نا ماں بیچاری کتنی محنت سے تمہارے لیے آٹا گوندتی ہے، روٹی بناتی ہے، پراٹھے بناتے ہیں، اگر تمہارے لیے پراٹھے بنا دیے تو تم نے روٹی کھانی ہے، روٹی رکھ دی تو میں نے روٹی نہیں کھانی، میں نے پراٹھے کھانے ہیں۔ اس طریقے سے ماں باپ کے سامنے ان کو پریشان نہیں کیا کرتے، ضد نہیں کرنا ان کے سامنے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کا مرتبہ بتایا ہے کہ والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے والدین دنیا سے گزر گئے، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں ہوتا، اچھے کپڑے لا کے دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا ان کو۔ جن کے والدین حیات ہیں، والدہ ہو یا والد ہو، ان کو جو ہے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی دعائیں لینی چاہیے۔ تو والدین کی فرما برداری کرو گے، دکھاؤ ان کو بھی کون کون وعدہ کر رہا ہے والدین کی فرما برداری کرے گا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ ہم اپنے والدین کو پریشان نہیں کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، آواز نہیں نکلے گی دیکھو کسی کی، مانیں گے کہنا؟ جی۔